بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم۔ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہوئے مرد کو اوپر ہونا چاہیے یا بیوی کو؟ جماع کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو، کیونکہ اس میں راحت، سکون اور آسانی زیادہ ہے۔ اس میں عورت کو زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانا پڑتی، اور حمل ٹھہرانے کے لیے بھی سب سے بہترین طریقہ یہی ہے۔ شیخ الرئیس حکیم بو علی سینا نے اپنی کلیات قانون طب میں اسی طریقہ کو پسندیدہ بتایا ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جماع کی تمام بری شکلوں میں سب سے بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے لیٹ کر سیکس کر رہا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کے عضو میں باقی رہ کر مدفن ہو جاتی ہے، جو کہ نہایت اذیت کا باعث ہو سکتی ہے۔ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ صحبت سے فراغت کے بعد مرد و عورت دونوں کو پیشاب کر لینا چاہیے، ورنہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ علم طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات منی کا کوئی ایک قطرہ پیشاب کی نالی میں اٹکا رہ جاتا ہے، جو نفس میں زخم اور سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے بعد اپنے عضو کو دھو لینا چاہیے، اس سے بدن تندرست رہتا ہے، لیکن جماع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے، کیونکہ اس سے بخار آنے کا اندیشہ ہے۔ اتنی دیر ٹھہر کر نفس کو دھوئے کہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری کے بعد پیشاب کر لیا جائے، ورنہ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ نفس کو نیم گرم پانی سے دھوئے کہ یہ بدن کو صحیح رکھتا ہے۔ اگر گرم پانی نہ ملے تو تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈے پانی سے بھی دھو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض تجربہ کار لوگوں کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے تو وہ بغیر غسل کے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، ورنہ اندیشہ ہے کہ بچہ دیوانہ، پاگل اور بخیل پیدا ہوگا۔ لہٰذا ایک دفعہ ہم بستری کر لینے کے بعد اگر دوبارہ اسی وقت ہم بستری کی خواہش ہو تو فریقین پہلے غسل کریں اور پھر ہم بستری کریں۔ ایسا کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ درمیان میں وضو کرے۔ صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار صحبت کرنے کے بعد یا احتلام ہو جانے کے بعد دوبارہ ہم بستری کرنا چاہے تو پہلے نفس کو دھو لے یا پیشاب کرے، ورنہ بیوی کے قریب نہ جائے۔ اطباء کی تحقیق کے مطابق ہم بستری کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے تنفس یعنی دمے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم بستری کی حرارت سے خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیاس کا غلبہ ہوتا ہے۔ طب نبوی میں صاحب کنیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے جسم کمزور ہو کر ضعیف ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہونے کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے اولاد کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ طب یونانی کی بعض کتب میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے راشا کا مرض ہو جاتا ہے۔ صاحب شرعۃ الاسلام نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے دوران بیوی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں اندھی اولاد پیدا نہ ہو۔ اگرچہ شرمگاہ کو دیکھنا مباح ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسم کے ہر حصہ کو دیکھ سکتے ہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، لہٰذا ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہماری بھلائی، بہتری اور اسلام کے درس کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔